بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير صدق الله العظيم۔ برادران اسلام، ہمارا درس قرآن سورہ آل عمران 27 آیت مقدسہ ہو گئی تھی۔ آج 28 آیت کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی۔ یہاں پہ رب کریم نے ایک اور حکم فرمایا۔ گزشتہ درس اور ان کا آپس میں ربط ہے کہ وہاں یہ فرمایا کہ عزت اور ذلت اللہ کے پاس ہے، جس کو چاہے بادشاہت عطا کر دے، جس کو چاہے اسے بادشاہت لے لے۔ تو چونکہ منافقین کا طرز جو تھا وہ تھوڑا سا ڈگمگانا تھا، پلپلا، اور جس کو ہم لبرل کو ہوتے بس یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے، بس کچھ اسلام، دین اسلام کو بس ایک کھلونا سمجھ کے رکھا۔ بھئی اپنے کلمہ پڑھا، قرآن پاک سنا، آپ سیسا پلائے ہوئی دیوار کی طرح آپ کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ زندگی ہے، موت ہے، سب کچھ قبول ہے، بس اسی کا نام عقیدہ ہے۔ وہ عجیب سے بولے، یہ کہتے ہیں کہ فارس بھی فتح ہوگا، روم بھی، یہ کیسے ممکن ہے؟ بھئی اللہ کے، جب تو نے اللہ کو واحد لا شریک مانا، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ تو گزشتہ درس میں بھی یہ تھا، اور آج پھر فرما کے رب کریم نے فرمایا اے ایمان والوں لا يتخذ المؤمنین، سمجھانا تو ان کو تھا نا، اس لیے میں نے کہا اے ایمان والوں۔ باقی حکم کیا ہے کہ ایمان والے مومنوں کے سوا اے من دون المؤمنین، کافروں کو دوست نہ بنائے۔ مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کافر کو دوست بنائے، کافر کو رازدار بنائے۔ کیوں؟ کافر آپس میں ملت واحدہ ہے، اور مسلمان والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ سورہ نمبر 9 آیت نمبر، شاہ صاحب آگے آ جائے، تھوڑا آگے آ جائیں۔ مسلمان مرد اور عورتیں آپس میں ایک ہیں، ایک دوسرے کے غمخوار ہیں، خیرخواہ ہیں، ایک دوسرے کے محافظ ہیں۔ تو دوسروں کو کیوں رازدار بناتے ہیں؟ جو چاہتے ہیں، اسی تڑپ میں ہوتے ہیں کہ کاش مسلمان کسی مشکل میں پھنس جائے اور انہیں سکون مل جائے۔ یہاں دیکھیں رب کیا فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، میں نے کہا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا، یہاں بھی میں نے کہا اصل تو خطاب یا ایھا الذین آمنوا سے ہوتا ہے نا۔ اے مسلمانوں لا تتخذوا، مت بناؤ، یہ جملہ انشائیہ ہے، کیا ہے؟ نہ بناؤ، اور پھر جملہ خبریہ بھی ہے، جس نے مسلمانوں سے ہٹ کر دوسروں کو رازدار بنایا، ہاں، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ جا بجا یہ حکم اللہ کریم نے نماز میں اگر کسی نے سست کی، وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور گناہ کبیرہ ہے۔ بے نمازیوں کو قرآن نے نااہل کہا، اور وادی غیہ اس کا ٹھکانہ ہے، لیکن اس سے بھی یہ بڑا گناہ ہے۔ یہ آپ کو بتاؤں، وہ عملی خرابی اور یہ عقائد کی خرابی ہے۔ ان کے عقائد خراب ہے، دوسروں سے تعلقات جوڑنا، دوسروں کو رازدار بنانا۔ تو رب کریم نے فرمایا مسلمان دوسروں کو بِطْعَانَةً مِّن دُونِكُمْ، اپنوں کے علاوہ کسی کو رازدار نہ بنائے۔
ایک غیرت مند مسلمان اپنے گھر کے حالات پڑوسیوں کو نہیں بتاتے یار، تکلیفیں سختیاں برداشت کرتا رہتا یار، کہتے کیوں یار دوسروں کو، یہ اچھی بات بھی نہیں، تکلیفیں برداشت کرو، اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق دے۔ اب تو جو نے غیروں کو بتا رہے، ہمارے پاکستانی جو ہے نا یہ سوشل میڈیا والے، یوں لگ رہا ہے کہ پاکستان میں آگ لگی ہوئی ہے، لوگ جل رہے ہیں مر رہے ہیں بس۔ بھائی کبھی اچھی اچھی باتیں بھی تو کر لیا کریں، جائیں دیکھیں محنت کشوں کو دکھائیں، مل فیکٹریاں وغیرہ دکھائیں، فوج کو دکھائیں، پولیس جو ایماندار ہے، کبھی بھی ایسے منظر نہیں دکھائیں گے جس سے مسلمانوں کے تھوڑے پاکستانی کو حوصلے بلند ہو، کچھ اچھے پڑھنے والے، کوئی کسی جگہ کوئی بچے نے کوئی یونیورسٹی میں کالج میں مدرسے میں کوئی بدتمیزی کی، وہ اس کے پیچھے پڑے ہوں گے۔ لاکھوں علماء اچھے کام کرتے ہیں، رات دن تبلیغ کرتے ہیں دین کی، میں اس علاقے میں ہوں کہ رات دن ہم لگے ہوئے دوسروں کے بچے اور بچوں کی فکر میں، رات دن ہماری زندگی ہے۔ اللہ مزید توفیق دے، کبھی میرے پاس نہیں آئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کے راز کیا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، نہیں، لیکن اللہ نہ کرے گا تھوڑا سا پاؤں پھسل گیا تو سب یہاں پہ لین پہ کھڑے ہوں گے۔ پتہ نہیں کیا ان کو کیا مزہ آتا ہے، یعنی مسلمانوں کی بدنامی میں۔ ہاں اسے میں واقعی یہی بہت ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا لا یعلونکم خبالا، جن کو تم رازدار بناتے ہو، جنہیں تم دل کی باتیں بتاتے ہو، مسلمانوں کی خامخواہ بدنامی کی باتیں بتاتے ہو، ارے تمہارے نقصان میں، ہاں تمہارے بربادی میں یہ کسر نہیں چھوڑیں گے۔ ان کو موقع ملا نا تو دیکھ لینا۔ وَدُّ مَا عَنِمْتُمْ، ارے یہ تو پسند کرتے ان چیزوں کو جس میں مسلمان مشقت میں پڑے۔ مسلمانوں میں اگر دھماکہ ہو گیا تو بتا غیر خوش ہوں گے یا دکھ ہوگا، لڑائی ہو گئی آگ، ہم کہتے بھائی گزشتہ جمعہ ہم نے یہ درس دیا کہ بھئی میں نے بولا حکمرانوں کے کیا حقوق ہیں، میں نے حدیث کتاب سامنے رکھی، یہ ہمارے حکمرانوں کے حقوق ہیں، اللہ کے نبی کے فرامین ہیں۔ عوام کے کیا حقوق ہے، یہ ہے۔ ہمیں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ ارے تم صبر کرو، بغاوت نہ کرو، یہ نہیں کہ بس اس روڈ کو بند کر دو، ادھر آگ لگا دو، کیا اس سے ملک آباد ہو جائے گا؟ اور یہ بڑوں کا کام ہے، ان کے لیے دعا کرو، رات کو اٹھ کے 2 رکعت پڑھو۔ گناہوں سے یہ چیزیں، گناہ برباد ہوتے ہیں حالات، اور توبہ کرنے سے حالات صحیح ہوتے۔ قرآن ہمیں یہ بتایا، لیکن ہم تو قرآن پاک کے قریب ہی نہیں آتے کہ ہماری کامرانی کس میں، کامیابی کس میں اور بربادی کس میں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے بغض، ان کے کینے، ان کے دلوں کے دشمنیاں، ان کے بعض اوقات ان کے باتوں سے معلوم ہوتی ہیں، اور وما تخفی صدورہم اکبر، جو تمہارے خلاف تمہاری دشمنی، اللہ تو جانتا ہے نا، انہ علیم بذات الصدور، ارے تمہارے خلاف ان کے دلوں میں کیا ہے، وہ ابھی خیبر کو بھولے نہیں ہیں، انہیں یاد ہے، ان کو موقع ملا، بولے فلسطین میں حملہ کیا، بولا وہ خیبر والے اوقات گئے، مسلمانوں ہمارے اندر تو غیرت نہیں، ہم تو بس ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے نا۔ وہ تو بہت بڑا کینہ بغض ہے جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے۔ قد بین الآیات ان کنتم تعقلون ہاں انتم اولائی تحبون، ارے تم وہ نادان ہو مسلمانوں کہ تم ان غیروں سے محبت کرتے ہو۔ ہم غیروں سے محبت کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے، لیکن اس انداز سے محبت کرتے ہیں، یا اللہ انہیں بھی دولت ایمان سے نواز دے، یا اللہ انہیں بھی کفر سے توبہ کرنے کی توفیق عطا کر دے، تیرے بندے ہیں، ہمارے اللہ کی رضا تو اسی میں نا۔ لیکن یاد رکھو وَلَا يُحِبُّونَكُمْ، لیکن یہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ یہ بات کس نے بتائی؟ کسی مولوی نے نہیں بتائی، کسی پیر نے نہیں بتائی، اور رب کریم نے بتائی کہ لا ریب فی کتاب وتؤمنون بالکتاب کلہ، تم آسمانی تمام کتابوں کو مانتے ہو، توریت کو ماننے والے ہو، انجیل کو ماننے والے ہو، زبور کو ماننے والے ہو، تمام 100 صحائف کو ماننے والے ہو، قرآن پاک کو الف سے لے کر یہاں تک لا ریب فی کتاب کو ماننے والے ہو، لیکن یہ ایسے نہیں ہے، یہ ایسے نہیں۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب تم سے ملتے ہیں کہتے ہم بھی تو ایمان والے ہیں، منافقین۔ وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، اور جب تنہائی میں ملتے تو تم پر اتنے غصے ہوتے، اپنی انگلیوں کو پوروں کو کاٹتے ہیں، مِنَ الْغَيْظِ غصے سے، قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، اے محبوب کہہ دو اپنے غصے میں مر جاؤ۔
ان اللہ علیم بذات الصدور ان تمسسکم حسنہ، اے مسلمانوں اگر تمہیں کوئی کامیابی کامرانی ہاں خوشی مل جائے، انہیں بہت ناگوار گزرتا ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ اگر تمہیں کوئی تکلیف برائی پہنچتی ہے، یفرحوا بہا کہتے ہیں اب مزہ آ گیا، مزہ آ گیا، مسلمان لڑ گئے، مسلمانوں نے دھماکہ کر دیا، کتنے جاسوس چھوڑے ہوئے۔ پھر قواریات پر بہت توجہ دیتے، بعض مولوی نا انہوں نے خرید لیے ہوتے، بولے تو بس ہے، تو فکر نہ کر، تو یہ کام کر، مسلمانوں کو لڑاتا رہنا بس۔ مسلمانوں کے اندر بے نمازی کی وبا ہے، حرام خوری کی وبا ہے، بدکاری کی وبا ہے، والدین کو ستانے کی وبا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرنا اس کی وبا ہے، بہت ساری بیماریاں ہیں، مولویوں کی اس کی فکر نہیں ہے کہ بھائی اس کا علاج تو بتاؤ۔ آج مولوی کہتے میں نے بڑی جلالی تکی، نیٹ پہ بیٹھا ہوئے سن رہے کہ اس کی غلط بات کہتے چلو اس کے خلاف ایک کلپ تو بنا لوں، فالور بن جائیں گے بہت سارے۔ بولے یار یہ اس کے پاس بھی بڑے دلائل ہیں یار۔ ارے عوام کو کیا دلائل کا بتا، عوام تو جن کو ان کو پسند کریں گے، شاہ صاحب کو بولے گا آپ کی بات صحیح ہے، اب دوسرا اس کو پسند کرا بولا نہیں اس کے نہیں، اس کی بات صحیح ہے، وہ کچھ بھی بولے۔ وہ میں اکثر ایک وہ بات کرتا ہوں کہ ایک مولانا صاحب اور اس کے مؤذن کی لڑائی ہو گئی، ہوتی ہے نا، مولویوں کی لڑائیاں بھی ہوتی رہتی ہیں، مؤذن اماموں کی بھی ہوتی ہے، اللہ بچائے۔ بڑا بہادر امام وہ ہے کہ اپنے مؤذن اور خادم کو ایسے رکھے کہ زندگی بھر میں ان کی شکایت نہ ہو، بس مشکل کام ہے۔ والدین بہترین وہ ہے کہ اولاد کی شکایت نہ ہو، پڑوسی بہترین وہ ہے کہ دوسرا پڑوسی وہ نہ ہو، شوہر بہترین وہ ہے کہ بیوی کی شکایت نہ ہو، بیوی بہترین وہ شوہر کی وہ نہ ہو۔ آپ وہ چیزیں سیکھیں کہ بہترین انسان کیسے بنتا ہے۔ تو بہرحال دونوں کی جب لڑائی ہو گئی تو مؤذن نے بولا ٹھیک ہے میں بھی تیرے سے انتقام لوں گا، دیکھ لینا۔ اب ہر انسان کے مخالف بھی ہوتے ہیں اور موافقین بھی ہوتے ہیں۔ اب وہ تقریر کر رہا، کہتے لوگوں دیکھ کتا حرام ہے، کتا کھانا نجس ہے یہ۔ اب مؤذن کھڑا ہو بولے چلو یہاں پہ ایک وار کر لے، ویسے بھی ان کے مخالفین تو کم از کم میرا ساتھ دیں گے۔ بولا دیکھ مولانا صاحب تو غلط بول رہا ہے، میں تو تیرا مؤذن تھا، میں تو سنتا رہا ہے، برداشت کرتا رہا۔ ارے قرآن میں اللہ نے لکھا فرمایا ہے وَكَلْبٌ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور تمہارا کتا حلال ہے، کھاؤ مزے مزے سے۔ کتنا ہوتے اب اس کا معنی کیا ہے؟ اب عوام تو ماشاءاللہ ہے۔ اب اسے بولے کم بخت کہیں کیا بول رہا ہے، آیت کیا پڑھ رہا ہے، معنی کیا کر رہا ہے؟ اب ان کے جو فالور تھے ان کے ساتھ دینے والے بول دیکھ مولانا صاحب غصہ نہ کیجیے گا، تو آج جو ہے نا سب کچھ بولتا رہا، وہ سنتا رہا، قرآن سے بتا رہا ہے، قرآن سے بتا رہا ہے، تو بھی قرآن پڑھ رہا ہے لیکن یہ بھی قرآن۔ اب ان کو پتہ نہیں کہ قرآن کی اس آیت کا معنی کیا ہے۔ اب مؤذن نے بولا دیکھ کلب کتے کو بولتے، ہاں میں نے حوالہ کتے کا قرآن سے دیا، یہ بولتا حرام ہے۔ وہ ہمارے ایک جگہ ہم سوات میں تھے تو اب عوام سے اب بس اللہ تعالیٰ عوام کو ہدایت پر رکھے، ورنہ شیطان کہتا ہے میں ان کے قریب بھی گزر جاتا ہوں، ان کا ایمان لے جاتا ہوں، یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو ایک مولوی کہتے وہ بولا یہ لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی سنت موقع پلائیں کہتے داڑھی تو فرض ہے۔ بولا کہاں؟ کیوں؟ کہتے قرآن میں ذکر آیا موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے بھائی مجھے داڑھی سے نہ پکڑ، بولا دیکھ قرآن سے ثابت ہے لہذا فرض ہے۔ اب عوام، میں نے بولا اب عوام کو کون سمجھائے؟ کہتے یار انہوں مولویوں نے تو بولے جو بول قرآن میں آیا تو فرض ہے نا، انا للہ و انا الیہ۔ پھر تو میں نے ان کو بولا پھر تو بندر بننا بھی فرض ہے۔ میں نے بولا یہاں تو صرف اس نے بولا مجھے داڑھی سے نہیں پکڑ، حالانکہ قرآن میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ ذلیل بندر بنو، بنی اسرائیل کا کہا تھا نا کون قردن خازین، تو پھر تو وہاں تو حکم ہے، تو ذلیل بندر بن کے دکھا دے رہا۔ میں نے بہت ساری چنا آئے تھے کہ پھر تو یہ ہے وَضْرِبُوهُنَّ فَلَا، پھر لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے، جب میں کہہ رہا ہوں آپ دلال سے یہ شخص فسادی ہے، فساد برپا کرتا ہے، تمہارے عقائدوں کو برباد کر رہا ہے۔ 1400 سال سے جو دین آ رہے ہیں صحیح ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب تو نماز پڑھ رہا تھا اسی بابا بے والد سے بھی ایسے نماز پڑھ رہا تھا، پہلے تکبیر تحریمہ، پھر ہاتھ اٹھا، پھر اللہ اکبر۔ اب 7ویں صدی میں وہ ایک گیا تو رفعیدین والوں کو دیکھا، بولے یہ کیا ہے، یہ بھی ہوتا ہے؟ بولے ہاں نا اصل تو یہ نماز ہے۔ میرے ایک نمازی وہ یوں کرتا ہے، دیکھتے اب اس کو مزہ آ رہا ہے، بڑے تیر ابو کر، بولے وہ تو گمراہ تھا۔ اب
ہم تو کہتے ہیں بھائی یہ اب کیا کہہ رہے ہیں، اگر کسی نے ہاتھ یہاں رکھ دے ٹھیک ہے، شافعی المسلک بھی رکھتے ہیں. سب سے بڑا تو آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ کڑی کو توڑ رہے ہیں، تقلید کو اب توڑ رہے ہیں. سب سے بڑا فساد تو یہ ہے. ورنہ شافعی یہاں رکھتے ہیں بالکل صحیح ہے، مالکی یوں کہتے ہیں صحیح ہے، ہم یہاں رکھتے ہیں یہ بھی ہمیں یہ سب سے زیادہ صحیح ہے. لیکن تو نے تو دین کو بگاڑ رکھا، کیونکہ ان کا غرض جو ہے وہ فساد ہے. تو اس لیے ان لوگوں سے دور رہیے. یہ کوشش کرتے کہ مسلمانوں میں فساد برپا کرے. مسلمانوں کا سب سے بڑا نقصان فرقواریت سے ہوتا ہے. رب کریم اسی صورت میں سورہ ال عمران میں آیت نمبر 103 میں پڑھیں گے، اے مسلمانوں اللہ کے دین کو تھام لو. ہاں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. کچھ کوشش تو کرو یار. تو رب کریم نے فرمایا مسلمان اپنوں کے علاوہ دوسروں کو رازدار نہ بنائے، ورنہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ. اور جس نے ایسا کیا وہ اللہ کے حمایت میں بالکل نہیں ہے. یہ اللہ کا دین اس نے قبول نہیں کیا، کیونکہ اللہ کے دین میں یہ کہ غیروں سے ہوشیار رہو. کتنی آیت مقدسہ اس پر ہے کہ دوسروں سے موالات نہ کرو اور مداہنت نہ کرو. اور کیا کرو؟ آپ ان سے مواسات کر سکتے ہیں، مدارات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن دلی دوستی نہیں کر سکتے، رازدار نہیں بنا سکتے، اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ بھی صحیح ہو میں بھی صحیح. یہ غلط بات ہے. رب کریم نے فرمایا سورہ ممتحنہ 60 نمبر سورت ہے، کون سی نمبر؟ اس کی پہلی آیت ہے، اے مسلمانوں لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. میرے اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ. یہ غلط طریقہ ہے، کیونکہ آپ کے عزت کا چور، آپ سے دنیا چھیننے والا، آپ انہیں کبھی دوست نہیں سمجھتے. سمجھتے ہو؟ تمہیں دنیا کے لیے جب دوست نہیں سمجھتے تو دین کا دشمن، وہ اللہ کا دشمن، اس کو اپنے دوست کیسے بنایا؟ تلقون الیہم بالمودہ. تم انہیں جو ہے کیا کرتے ہو؟ دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ وقت کفروا بما جاءکم من الحق. انہوں نے، ان کافروں نے اس حق کا انکار کیا جو تمہارے پاس آیا. اسی آیت 13 آیت میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم. ان لوگوں سے تعلقات مت بناؤ جن پر اللہ نے غضب کیا. کون ہے وہ؟ یہودی، غیر المغضوب علیہم ولا ضالین، جو عیسائی ہے، نصارہ ہے، اور مغضوب علیہم جو ہے نا یہودی ہے. ان پر اللہ کا غضب، وباء بغضب اللہ کا غضب. ہم نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا کلام تو برحق ہے. تو ان لوگوں سے تعلقات مت بناؤ، دوستیاں مت بناؤ جن پر اللہ نے غضب کیا اور آخرت سے وہ نا امید ہوئے. جس طرح کافر قبروں والوں سے نا امید ہے کہ بس گیا، مٹی میں مل گیا، ختم ہو گیا، کہانی ختم. سورہ مجادلہ آیت، آخری آیت جو بڑی آیت ہے، شان صحابہ کہ جنگ بدر میں، بولا دیکھ کوئی اپنے رشتہ دار سامنے آ رہے ہیں، تفصیل کا وقت نہیں ہے. رب کریم نے فرمایا لا تجد قوما، اے محبوب اب ایسی قوم کو نہیں پاؤ گے. اب دیکھیں، ایک میرا آپ کا پانا ہے، ہمارے معلومات محدود ہے، ہمارا علم انتہائی محدود ہے. ہو سکتا ہے وہ ہمارے علم کی رسائی وہاں تک نہ ہو. لیکن جب اللہ فرما رہا ہے اے محبوب آپ نہیں پاؤ گے، تو پتہ چلا ایسے لوگوں کا وجود نہیں ہے. ایسے لوگوں کا وجود نہیں ہے. کیوں؟ اگر ہوتا تو اللہ بتاتا کہ محبوب ایسے ہیں. رب کریم نے فرمایا لا تجدو، آپ نہیں پاؤ گے، قوماً ایسی قوم کو، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ روز آخر پر ایمان رکھے، یعنی اپنے آپ کو مسلمان کہے، اپنے آپ کو مومن کہے، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہے، اللہ کو ماننے والا اپنے آپ کو کہے، اللہ کے نبیوں کو، اللہ کے کتابوں اور ملائک کو ماننے والا ہو،
اور یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اور وہ ان لوگوں سے دوستیاں رکھے جو اللہ واللہ کے نبی کی مخالفت کرے. قرآن سنا رہا ہوں. اب بتاؤ جو غیروں سے تعلق بناتے ہیں، میں نے فلاں انا للہ، تمہارا ایمان کہاں گیا؟ کوئی جو ہے نبی کی شان میں گستاخی کرتی ہے عورت، اس کو سپورٹ کرنے والا، اس پہ سر پہ ہاتھ رکھنے والا، بولا یہ تو پتہ نہیں کیا بکواس کیے، کالا وہ جو پتہ نہیں اس طرح کوئی بات کہی تھی. شیطان رجیم نے ایک بات کہی، نہیں شیطان رجیم کیسے نام رکھا شیطان رجیم، تاکہ کوئی لڑنے آئے. ہم نے علم بلاغت پڑھا ہے، ہم نے بولا ہم نے تو نام ہی نہیں، ہم نے تو بولا شیطان رجیم. ہاں للعاقل تکفی اشارہ، سمجھ گیا نا. شیطان رجیم کو ٹھکان پہنچا، بولیے اس کو بہن بنایا. بھائی کتنی مسلمان عورتیں تمہاری بہن ہیں، تم نے کبھی ان کو تو سپورٹ نہیں کیا. لیکن جس نے رسول کے شان میں گستاخی کی، اب سب وہ جو ہے نا، اب چونکہ غیروں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم تو بڑے منصف ہیں، ہم تو بڑے. ارے شرابیوں کبابیوں، تم ذرا عدل کرو. پاکستانیوں غریب لوگوں سے جو بھوک سے مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہا ہے، تمہیں اس پر کبھی ترس نہیں آیا؟ ایک مولانا تھا تو وہ کہتا ہے دیکھو ہم اپنے، اب اس کو بھی تھوڑی کرسی مل گئی تھی نا، اب کرسی والوں پر اوپر سے بھی نظریں ہوتی ہیں. پھر وہاں سے اوپر سے مراد یہ نہیں کہ اللہ کی طرف سے یا وہ نعوذ باللہ اس طرح نہیں ہے، وہ وہاں سے نا، اب سمجھ رہے ہو. تو کہتے ہیں دیکھ ہم جو ہے نا پاکستانی فنڈ میں اپنی مسجدوں کے لیے، مدرسوں کے لیے کچھ نہیں کرتے. ہم ان غیروں کے لیے چرچوں کے لیے، ان کے لیے اور ان کے گرجوں کے لیے، ان کے لیے ہم جو کرتے ہیں. دوسرا دن آیا وہ بھی چلو فنا ہو گیا. میں نے بولا چل پہنچ گیا، اب تو میں جو ہے نا گرجوں کا آباد کرنے کے لیے تو فنڈ جمع کر رہا ہے، آج ابھی حساب ہوگا. بھائی اللہ کے گھروں کو آباد کرو یار. انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، ان کے لیے فنڈ جمع کرو اور ان کو آباد کرنے والے، اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھنے والے. تمہارا ہی سوچ کہاں ہے؟ تم ان کو آباد کر دو جہاں غیر اللہ کی عبادت ہو. کل بتوں کو بنانے میں بھی تم تعاون کرو گے، بتوں کو پوجنے والوں کی بھی تم مدد کرو. جو رسول اللہ کی امت ہے ان کی تمہیں پرواہ نہیں ہے. اگرچہ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتُهُمْ، اگرچہ یہ اللہ واللہ کے نبی کی مخالفت کرنے والے ان کے دادا پردادا ہو، ان کے بھائی ہوں، ان کے کنبے والے ہوں، لیکن کیوں کتبہ اللہ تعالیٰ نے ایمان ان کے دلوں میں نقش کر دیا. کتبہ فی قلوبہم الایمان. تو رب کریم نے فرمایا اے مسلمانوں، اپنوں کے علاوہ، مسلمانوں کے علاوہ کافروں کو دوست نہ بناؤ، ان سے دوستیاں نہ کرو. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس نے یہ کیا دوسروں سے دوستی بنائی، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وہ اللہ کی حمایت میں بالکل نہیں ہے، یہ اللہ کی بندگی میں نہیں ہے. اللہ کے بندے غیروں کے ساتھ ایک، اب وہ ہمارے پشت میں ایک شعر ہے، نور من دی پزڑ باندھ امبار کڑے ننبا سے پکا بکے بوتان ولے. کہتے دوسروں کی محبتیں تو نے دل میں گسیڑ دی. ارے یہ تو کعبہ ہے، کعبے میں بتوں کو کیوں گساڑ رہے ہیں؟ بے خدایا بے رسول محبت کڑا خلق ناری نداؤں خرا خزی خریدی. اللہ اللہ کے نبی کو چھوڑ کر محبت کرنے والے، ارے ان کے مرد عورتیں تو حمار اور وہ ہیں، وہ والی دراز گوش ہیں، تاکہ ہر ایک کو غصہ نہ ہے کہ انہوں نے کیسے ترجمہ کیا. حمار اور دراز گوش ہے، کم وقت کہیں کہ. مگر یہ ماں سوائے اس صورت کے کہ تم ان سے بچاؤ کرو. یہ دیکھیں یہ اللہ کا کلام ہے، الا ان تتقوا منهم تقا. ان سے ایک گروہ جو ہے نا وہ گمراہ ہوا ہے، اور وہ اس سے جو ہے نا تقیہ کا معنی لیتے ہیں. کیا کہتے دیکھیں مگر تقیہ کرو تو پھر صحیح ہے. تقیہ کا یہ معنی نہیں ہے جو یہ انہوں نے لیا، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایک لمحہ کے لیے. لیکن کیا تم پھر وہاں بیٹھنا ہوگے؟ نہیں، وہاں سے نکلنے کی کرنا. کیا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم پوری زندگی تقیہ کرتے رہے؟ انا للہ. وہ تو
حیدر کرار تھے. یار ایسے بہادروں کے طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے سامنے تقیہ نہیں کر رہا. یہ بیٹا ہے اور سب کچھ قربان کر رہا ہے, اور ان کے والد نے پوری زندگی تقیہ کی. اب انہوں نے چور دروازے چھوڑے ہیں کہ صدیق اکبر کو کوئی بولے کہ وہ تو انہوں نے بیعت کیا, ہم بولیں گے دیکھیں اللہ نے جو فرمایا سوائے صورت کے کہ تم اپنے آپ کو بچاؤ, اس نے اپنے آپ کو بچایا اور دین کو. انا للہ. اس پر بہت بڑی تفسیر ہے, جس کو چاہیے یہ پڑھے تقیہ کیا ہے, اس میں کتنی بربادیاں ہیں, دین کو کس طرح برباد کرتے ہیں. یہ چور دروازہ انہوں نے. اب اللہ تعالیٰ وہ جو ہم نے آیت نمبر 26 میں پڑھا تھا نا سورہ بقرہ میں کہ یضل بھی کثیرا, بہت ساروں کو اللہ گمراہ کرتا ہے. حالانکہ اس کا یہ کبھی مواسات مدارات ایک لمحے کے لیے ایک وقت ایک وہ ہے اس کی, لیکن یہ مداہنت اور یہ جو موالات ہیں یہ کہاں سے تم ثابت کرو اسے. ایک مسلمان اپنے ایمان کو بچائے, لیکن وہ ایسے نہیں کہ پھر وہاں بیٹھ گیا ان کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے, وہاں سے چل جانا, پھر ہجرت کرنی ہے. پھر وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ, اللہ تمہیں اپنی ذات سے اپنے غضب سے ڈراتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, اور اللہ کی طرف تم نے پلٹنا ہے. قُلْ إِن تُخْفُوهُ, فرمایا اگر تم چھپاؤ مَا فِي صُدُورِكُم, وہ جو تمہارے سینوں میں تمہارے دل و تمہارے اذہان میں, اور تبدو یا اس کو ظاہر کرتے ہو, یعلم اللہ, ارے اللہ جانتا ہے. تم زبان پہ لاؤ وہ بھی اللہ جانتا ہے, تمہارے ضمیر میں یہ بھی اللہ جانتا ہے, تمہارے ضمیر میں جو نہیں ہے کل آئے گا وہ بھی اللہ جانتا ہے, تمہاری آخری زندگی کے آخری دن میں جو ضمیر میں آئے گا وہ بھی اللہ جانتا ہے. اس لیے تو تقدیر لکھ ڈالی, تقدیر اسی کا نام تو ہے کہ تو آخری دن میں کیا کرے گا وہ بھی اللہ جانتا ہے. اور کب لکھا ہمارے علم میں بھی نہیں کہ کب اللہ تعالیٰ نے روز ازل سے سب کچھ تمہارا رزلٹ آؤٹ کر دیا. اب جو دین سے دور ہے, قرآن کا درس نہیں سنتا, وہ کہتے ہیں ارے اچھا تو جنت و جہنم میری نصیب میں لکھ گئی ہے. اور پھر جب نالائق ہوتا ہے نا, ارے نصیب میں بھی نہیں تھا. انا للہ, یعنی اللہ پر ڈال دی, تو نماز نہیں پڑھتا, وہ نصیب میں بھی نہیں تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون, یعنی تو اپنے نالائق اللہ پر ڈال ہے. نصیب کا یہ معنی ہوتا ہے نا, اللہ نے میری مقدر بھی نہیں کہا تو میں کیا کروں. انا للہ و تو نے ابھی تک مقدر کا پہچان ہی نہیں ہے. یہ تفصیلی گفتگو اس پر میں ابھی بحث نہیں کروں گا. کسی کو اعتراض ہو, سامعین کو اعتراض ہو تو رابطہ کرے مجھ سے کہ میں ان کو ذرا سمجھاؤں. عقیدے صحیح ہونے چاہیے, تقدیر کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہو صحیح ہونا چاہیے. آپ کے پاس اتنا علم ہے کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا, اور اس طرح ہوتا ہے کہ تمہیں بے نمازی بنایا تمہیں جہنم میں, یہ تو ظلم ہے. اللہ ایسے نہیں کرتا, اللہ تو رحیم اور کریم ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اللہ ہر ممکن پر قادر ہے, اللہ ہر چاہت پر قادر ہے. یوم تجد, جس دن پائے گا, کل نفس, ہر نفس, ہر جان پائے گی, ما عملت, جو اس نے کیا, من خیر, بھلائی میں سے, محضر حاضر, سب کچھ پائے گا کہ یہ کیا ہوا ہے. سورہ وہ اما یتساءلون پارے میں ما احضرت وما عملت من سوء, جو برائی کی وہ بھی, فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا, حساب ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ اگر نیکی کی اس کو برباد کر دیا کافر ہوگا تو نیکی گئی, اگر گناہ کیا توبہ کیا تو وہ ختم ہو گیا, لیکن اگر نہیں تو پھر حساب کتاب یہ سب ہوگا. تود, یہ نفس, یہ تود صیغہ واحد مؤنث غائب کا ہے, چاہے کہ یہ جان, اس لیے مؤنث کا صیغہ, نفس جو ہے مؤنث سمائی ہے. لو ان بینہ و بین امدم بعیدہ, کاش اس شخص کے اور اس دن کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہوتا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ, اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے, یعنی اپنے غضب سے, اپنے ناراضگی سے, کہ دیکھ اللہ سے ڈرو. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ, رب فرماتے مجھ سے ڈرو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ, مجھ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمانو اللہ سے ڈرو. ڈرنے کا معنی یہ ہے اللہ کی نافرمانی نہ کرو. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, کے معنی یہ ہے کہ اوامر کے امتثال کے لیے سب کچھ فنا کر دو, لیکن سستی نہ کرو, اور منہیات نواہیات کے اجتناب سے حتی الامکان کوشش کرو. یہ ڈرنا ہے, یہ نہیں کہ شیطان کے طرح. شیطان نے بھی کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں, لیکن اللہ کا حکم نہیں مانا. شیطان نہ بنو کہ ایک طرف کہتا ہے میں اللہ سے ڈر, دوسرا حرام کھا رہا ہے, دوسری طرف شراب پی رہا ہے, دوسرا بدکاریوں کر رہا ہے, اللہ کے نبی کے نافرمانی کر رہا ہے. قرآن کا فیصلہ ہے یہ جہنم ہی ہے. من یعص اللہ ورسولہ فإن لہ نار جہنم.
واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے کریم۔ اللہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات سے بہرمند فرمائے۔ یہ بہت بڑا موضوع تھا، ہم نے شارٹ کٹ آپ کو بتا دیا، تفسیروں کا حوالہ بھی دے دیا، اگر پڑھنا ہے تو مجھ سے پوچھ لو، میں آپ کو کوئی واٹس ایپ والا ہو اس پر، واٹس ایپ پر میں جو ہے اس کی تفصیل بھیج دوں گا، وہ پڑھے کہ تفصیلی یہ جو تقیہ ہے کیا ہے، اس میں کون کون لوگ ہیں، کیونکہ ہم سوشل میڈیا پر فرقواریت کے لیے کام نہیں کریں، ہم مسلمانوں کے اس کے لیے کر رہے ہیں کہ مسلمانوں متحد رہو۔ جو لوگ دین میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، صرف اشارہ کر دیا کہ جو لوگ صحابہ کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں ہاں تو وہ قرآن کو نہیں سمجھے، صحابہ جیسے کوئی نہیں ہو سکتا، وہ تو آسمان کے ستارے ہیں، اور صحابی کا نجوم ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے نبی کا ہر صحابی جنتی ہے۔ اہل بیت عظام کی کیا شان ہے، ازواج مطہرات وہ پاک ہستیاں ہیں، اور ان کی محبت جنت میں لے کے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ۔